دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں اسلام کی روشنی صرف عرب تک محدود نہیں رہی۔ ایک ایسا صحابی بھی تھے جو دور فارس ایران سے آیا، جس نے حق کی تلاش میں اپنا گھر، اپنا وطن اور اپنی آرام دہ زندگی سب چھوڑ دی۔ ان کی زندگی کی کہانی اتنی عجیب اور حیران کن ہے کہ آپ بھی سن کر کہیں گے سبحان اللہ۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت سلمان فارسی کا اصل نام روزبہ تھا۔ آپ ایران کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو آگ کی پوجا کرتا تھا۔ سلمان فارسی کے والد انہیں آگ کی عبادت میں مصروف رکھتے، مگر سلمان کے دل میں ایک سوال ابھرتا گیا، کیا واقعی آگ جلانے والے بھی خدا ہو سکتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی نے گھر سے بھاگ کر عیسائی راہبوں کے ساتھ راستہ اختیار کیا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر گئے، ایک راہب سے دوسرے راہب تک، ہر جگہ عبادت سیکھی، زہد و تقویٰ دیکھا، مگر دل کو سکون نہ ملا۔ سلمان کے دل میں ایک آواز کہتی تھی، اصل سچ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ آخرکار ایک بزرگ راہب نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ مدینہ میں ظاہر ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے سب کچھ چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں دھوکہ کھایا اور غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ سوچئے، جس شخص نے حق کی تلاش میں سب کچھ قربان کر دیا، اب وہ غلام بن گیا، مگر اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ مدینہ منورہ میں غلامی کے دوران حضرت سلمان فارسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا۔ آپ نے آزمائش کی، کیونکہ بزرگ راہب نے کچھ نشانیاں بتائی تھی، یعنی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں۔ ان کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی نے نبی کو ہدیہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، پھر صدقہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا۔ آخرکار حضرت سلمان فارسی نے وہ مہر دیکھی اور رو پڑے۔ وہ لمحہ جب سلمان فارسی نے اپنے آقا کو پہچان لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو تم نہ سکے۔ نبی کریم نے سلمان فارسی کو غلامی سے آزاد کروایا۔ آپ کا مقام اتنا بلند ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان من اہل البیت، یعنی سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ اور پھر جنگ خندق میں سلمان نے وہ جنگ حکمت عملی دی جس نے اسلام کی فتح کا رخ بدل دیا۔ سوچئے، ایک غلام سے اٹھ کر اہل بیت میں شامل ہونے تک، یہ ہے سلمان فارسی کی زندگی کی اصل کہانی۔ دوستوں، اگر سلمان فارسی کی یہ کہانی آپ کو متاثر کرے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ مزید ان عظیم صحابہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو سبق مل سکے۔ شکریہ۔